جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سر میرا ایکچولی سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو ذمہ لے سکتے ہیں؟ جی، بالکل آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ بدلہ لینے پہ قادر ہیں، پوری طرح سے قادر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، یعنی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو کچھ اس کے موافق عمل نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو فضلہ سے آپ کو حق حاصل ہے یہ کہ آپ اس میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ پھر وہی اگر آپ جھگڑا ہو گیا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ لڑ پڑے ہیں، آپ کو گھسا مار دیا کسی نے، تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ کر جو ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو، تو آپ اس کو بدلے میں گھسا مار سکتے ہیں، لیکن اتنا بدلہ لینا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ وہ ظلم میں آ جائے گا۔ تو اتنا بدلہ آپ بہر لے سکتے ہیں۔ اور جو بات ہو رہی ہے کیسے اس نے کوئی آپ کو ضرورت پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، تو کس قدر ہمارا خون کھولتا ہے، اس وقت ٹانگ کھینچتے ہیں، اس وقت سکون نہیں ملتا ہمیں جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ اور بس خیال کریں اس بات کو کہ آپ اس کو جب برابر کا بدلہ لے لیں گے، آپ کو سکون میسر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کے ساتھ اس الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ آپ کو کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، پوری طرح سے ایک سکون میسر آ جائے گا، آپ نے بدلہ لے لیا اس سے۔ تو اس آیت کے مطابق آپ اس سے جو جیسا نقصان آپ کا ہوا ہے آپ اس کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بات جو قابل غور ہے، انتہائی قابل غور ہے۔ ساتھ ہی قرآن میں سورہ شورہ آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہاں یہ غور کریں آپ کہ آپ کو اپنا بدلہ لے کے کس قدر سکون ملا، ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر دیں گے، آپ کو جو سکون ملا ہے اس بدلہ لینے سے، اللہ تعالیٰ جب اس کے بدلے کا اجر دیں گے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو وہ کس قدر سکون ہوگا کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، کس قدر سکون اللہ تعالیٰ وہ دیں گے۔ اس کو تصور کریں، اپنے ذہن میں تصور آئے کہ آپ کا ایسا نقصان ہوا، آپ نے اس سے خون کھولا، دانت پیسے، سب کچھ کیا، اور آپ نے بدلہ لینے کی خواہش بھرپور جاگی آپ کے اندر، آپ جب تک بدلہ لے نہیں لیتے آپ کو سکون نہیں ملتا، اور جب آپ بدلہ لے لیتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ کہ میرے لیے بھی اور سب کے لیے میرا مشورہ ہے، ہوتا ہے فون کے پرانی آیت میں فون کے والے سے در گزر کرنا سیکھ لیجیے۔ کسی نے اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو آپ بدلہ لینے پہ قادر ہیں، لیکن آپ برداشت کیجیے، معاف کر دیجیے، اور اللہ کے یہاں اس کا اجر پائیے جو کہ سارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اتنا بات دہراؤں گا کہ ہم اس کو شاید معاف بھی نہیں سکتے جتنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کریں گے۔ تو اس سے میں حدیث نہ بیان کرتا ہوں آپ کو، مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھے، اور مختصر اس میں خلاصہ ایک اس کا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے آپ کو، جتنا نقصان آپ کا ہوا ہے آپ سے نقصان اتنا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنی۔ جتنا اس نے نقصان کیا ہے اتنا ہی نقصان رکھنا ہے، آپ اتنا ہی نقصان آپ اس کا کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ خلاصتاً جیسے بات ہو رہی ہے کہ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے۔ ہاں یہاں یہ بہت ضروری بات میں کرتا ہوں کہ اگر ظلم بڑھنے کا اندیشہ ہو اس میں یہ ہے کہ پھر معاف نہ کریں، پھر بدلہ لیں آپ جب ظلم پھیلنے کا خطرہ ہو۔ ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر معاف کرنا بہتر ہے، اس میں یہ ہے کہ دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اس ٹاپک پر الگ سے ویڈیو ہے جہاں بالکل مختصر میں آپ کو سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے مختصر عرض کر دیا، اس پہ الگ سے ٹاپک جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سب کا جاری سمے کے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔